سیدہ کائنات کی سیرت کا بہت ہی اہم پہلو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سیدہ کائنات، دیکھیں ہم خود اس میں انوالو ہیں، یہ آپ پہلے قانون سنیں، فقہ کا قانون ہے، یہ حدیث مبارکہ سے میں ملتا ہے، بڑی توجہ جی، بڑی توجہ، کہ اگر بیوی کو اس کے حقوق پتہ چل جائیں تو مردوں کے لیے پرابلم ہو جائے کہ بیوی کے شریعت نے کیا کیا حقوق رکھے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اگر بیوی کو پتہ چل جائے کہ اس کے حقوق کیا ہیں تو اگر مردوں کو وہ ادا کرنے پڑے تو پتہ چل جائے کہ کیا کیا پریشانی بن سکتی۔ تو عورت جس چیز کی ڈیمانڈ کرے وہ دینا فرض ہوتا ہے شوہر کے اوپر، جہاں تک اس کی حسب استطاعت ہو۔ لیکن خواتین کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ سیدہ کائنات کی سیرت یہ ہے کہ حضور سیدہ کائنات کو ملنے گئے تو سیدہ کائنات نے تھکاوٹ کی شکایت کی کہ حضور میں، اے ابا جان، میرے آقا، اے میرے پیشوا، میں سارا دن بچے سنبھالتی ہوں، میں گھر کی صفائی کرتی ہوں، میں اپنی ساس صاحبہ کو بھی سنبھالتی ہوں، فاطمہ بنت اسد کو یعنی حضرت علی کی والدہ کو بھی میں سنبھالتی ہوں، چکی بھی چلاتی ہوں، چکی چلا چلا کے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، تو آپ مجھے خادم عطا فرما دیں۔ آپ مجھے ایک، جس کو پہلے وقتوں میں ماسی کہا جاتا تھا اور آج کے دور میں اس کو نکرانی کہا جاتا ہے، جیسی تربیتیں ویسے رزلٹ آگے آتے ہیں۔ وہ ماسیاں تھی، ماسی بن کے بھی دکھاتی تھی، آج نکرانیاں بنایا تو وہ نکرانیاں بن کے بھی دکھاتی ہیں، یعنی اردو میں کہتے ہیں خادم کی ڈیمانڈ کی۔ حضور نے فرمایا نا نا نا، خادمہ کی ضرورت نہیں تجھے، تو اس طرح کر 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر اللہ تعالیٰ تیری تھکاوٹ کو دور فرما دے، یعنی اس وقت تسبیح فاطمہ عطا ہوئی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بار بار یا بات بات پر نکرانی یا ماسی یا خادمہ رکھنا یہ سیدہ کائنات کی سیرت نہیں۔ سیدہ کائنات کی سیرت یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی ساس کا کام، اپنے بچوں کا کام، اپنے گھر والوں کا کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنا، یہ سیدہ کائنات کی سیرت ہے۔ تو شان سیدہ کائنات کو سننا، یہ بیان کرنا اور ان کے سائے میں جنت میں جانا یہ اور بات ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا یہ اور بات ہے۔